نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ قابل احترام خواتین و حضرات، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع وہ ہے کہ جو آج پوری دنیا میں اس موضوع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور بالخصوص اسلام کو ہدف بنایا جا رہا ہے کہ اسلام نے خواتین کو حقوق نہیں دیے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن و سنت میں اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں کہا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور خواتین کے ایسے ہی حقوق مردوں کے ذمے ہیں جیسے مردوں کے حقوق خواتین کے ذمے ہیں۔ گویا اسلام حقوق کے حوالے سے خواتین کو اور مردوں کو برابر قرار دیتا ہے اور ان میں کوئی تفریق نہیں کرتا۔ قرآن حکیم میں مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ شائستہ طریقے سے اور اچھے طریقے سے معاملہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند ہو، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہوں گی، بہت سی ایسی خوبیاں ہوں گی، بہت سی ایسی صفات ہوں گی ان خواتین کے اندر جس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھا ہوگا۔ لہٰذا خواتین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا کرو۔ اسلام نے خواتین کو سب سے پہلے عزت اور احترام اور زندگی کا حق دیا ہے، جو کہ قبل از اسلام خواتین کو یہ حق حاصل نہیں تھا۔ جس کے گھر کوئی بچی پیدا ہو جاتی، وہ اپنے آپ کو مجرم تصور کرنے لگتا اور اپنی قوم سے وہ منہ چھپائے پھرتا تھا، اور اس وقت تک وہ سکون میں نہیں آتا تھا جب تک اس بچی کو اپنے ہاتھوں زمین میں نہ گاڑ دے۔ قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا، اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، وهو کظیم، اور وہ بہت تنگ دل ہو جاتا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا تھا کہ اب وہ اس بچی کو زندہ رکھے یا پھر اسے زمین میں گاڑ دے۔ ایسے بے شمار واقعات زمانہ قبل از اسلام سے ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، جہاں باپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا، جو گڑھا کھودتے ہوئے بھی اس کے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہی تھی اور اس کو ابا ابا کہہ کر محبت اور پیار سے پکار رہی تھی۔ اسلام نے اس رسم بد کو ختم کیا اور بچیوں کے حوالے سے یہ تعلیم دی کہ جس آدمی کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں یا 2 بہنیں دیں، اور اس نے ان 2 بیٹیوں اور 2 بہنوں کو
اپنے اچھے سلوک کے ساتھ ان کی کفالت کی، ان کی تربیت کی، ان کی تعلیم کا انتظام کیا، اور پھر اچھا رشتہ دیکھ کے، صالح رشتہ دیکھ کے ان کا گھر بسا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں، ایسے ہی وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے ایک بیٹی یا ایک بہن دی اور اس نے اس ایک بیٹی یا اس بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاح الجنہ، اس کو اللہ پاک جنت عطا کرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیٹیاں ہیں یہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق ہیں، تمہاری محبت کی مستحق ہیں، اور اگر تم انہیں اچھا سلوک دو گے، محبت دو گے، پیار دو گے، اور پھر ان کی اچھی تربیت کرو گے، تو کل قیامت کے دن یہ دوزخ اور تمہارے درمیان یہ پردہ بن جائیں گی، تمہیں دوزخ کے عذاب سے بچانے والی بن جائیں گی۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیوں سے نوازا۔ اگر یہ کوئی نحوست والی چیز ہوتی تو اللہ اپنے پیغمبر کو اور آخری پیغمبر کو بیٹیوں کی دولت سے نہ نوازتے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیٹیوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، اور ان کے آنے پر کس قدر خوش ہوتے تھے اور ان سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بیٹیوں کا استقبال کرتے اور پھر ان کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ تم ان بچیوں کے حوالے سے اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ ضعیف جانیں ہیں جو ضعیف جان سے پیدا ہو کر تمہارے گھر میں آئی ہیں، اور یہ تمہارے پیار اور محبت کی مستحق ہے۔ یہ تو ایک حیثیت تھی عورت کی کہ بیٹی کی حیثیت سے اسلام نے اس کو کیا مقام دیا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کی تعلیم دی بلکہ عملاً بیٹیوں سے پیار کر کے بتایا کہ بیٹیاں کس قدر عزیز ہوتی ہیں اور بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک اور کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ عورت کی اور کئی حیثیتیں ہیں جن حیثیتوں میں اسلام نے ان کے حقوق کا تعین کیا۔ اسلام نے تمام طبقات انسانی کے حقوق کا تعین بھی کیا اور تحفظ بھی کیا، بالکل اسی طرح خواتین کے حقوق کا تعین اور تحفظ بھی کیا۔ مثال کے طور پہ بیوی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں سمجھائی اور ہمیں اس کی تعلیم اور تربیت دی، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک بہتر ہو، اور میرا سلوک وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ پیار کرنے والا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعض صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ عام لوگوں سے بہت بہتر انداز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، گھر والوں کے حقوق کا خیال کرتے تھے، اور گھر کے کاموں میں بھی وہ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے تھے، اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے مرمت کر لیتے اور اپنے جوتے
اپنے ہاتھ سے مرمت کر لیتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی صفائی میں بھی امہات المومنین کا ساتھ دیتے تھے اور ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ آپ کا جو طرز عمل ہے یہ متعین کر دیتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اور کس انداز میں ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ آخری بات اس حوالے سے یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے پانی پلا دیتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔